يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان اللہ. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. صلى الله عليه رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے
کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سارے مل کے پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ اس رایت انصب سے نیک نام ہوں میں، اس رایت انصب سے نیک نام ہوں میں، حضور سرور کون و مکان کا غلام ہوں میں، اور کھڑا ہوں آستانہ مہر علی پر، اسی لیے دنیا میں بامقام ہوں میں، کھڑا ہوں آستانہ مہر علی پر، اسی لیے دنیا میں بامقام ہوں میں۔ برا آخ دینے پلا آخ دینے، بخاری بڑا بے وفا آخ دینے، میں عرش تو بھی دو گٹ اچا ہو جانا جدوں میں لوگ تیرا گدا آخ دینے، میں عرش تو بھی دو گٹ اچا ہو جانا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کیونکہ تیری شان کے شائع نہیں ایسا کرنا۔ میں کہ میں قطرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے، تیرے بس میں ہے قطرے کو گوہر کرنا۔ اور ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ارے جن کا مسلک تھا رخ بددعا کی زیارت کرنا۔ اور مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ مجھ پہ بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ نظر پڑنے کی بات ہے، چھوٹی سی بات ذمن میں آئی ہے۔ حضرت خواجہ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب تھی، تو آپ کہتے ہیں میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی مرشد کامل مل جائے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے میں بیعت کر سکوں۔ آپ کہتے ہیں ایک روز میں سویا، خواب میں مدینے کے تاجدار آ گئے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل بھی دکھائی اور فرمایا اے بدر الدین، ہم تجھے یہ حکم کرتے ہیں اگر تم نے کوئی پیر پکڑنا ہی ہے نا تو قطب الدین کا جا کے مرید ہو جا۔ اب کہتے ہیں میں نے شکل دیکھی، علاقے کا پتہ نہیں تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کافی دور نکل گیا، پھر میں تلاش کرتے کرتے نا میرا ایک بہنوئی تھا دہلی کے اندر، میں اس کے پاس گیا، جا کے میں نے اسے کہا کہ میں بیٹا ابھی تک مرید نہیں کسی کا ہوا، تو میں قطب الدین کا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے ان کی شکل کا پتہ ہے بس، اور ان کے رہائش کا نہیں پتہ کہاں کے وہ رہنے والے ہیں۔ تو ان کا جو بہنوئی تھا نا، کہتے ہیں جس میں قطب الدین کو جانتا ہوں نا اس کی تو بمشکل عمر 17 سال کی ہوگی، بمشکل عمر 17 سال کی ہوگی۔ کہا چلو دکھاؤ تو صحیح، شاید وہی ہو۔ جب آپ وہاں گئے نا، خواجہ بدر الدین غزنوی جب وہاں گئے تو وہاں پر حمید الدین ناگوری بیٹھے ہوئے تھے۔ جب چہرہ دیکھا قطب الدین کا تو آپ کہتے ہیں یہ تو وہی شکل ہے جو حضور نے مجھے رات زیارت کروائی تھی۔ تو بہنوئی کہتا ہے بابا آپ کی عمر تو 70 سال سے بھی زیادہ ہے اور ان کی عمر تو 17 سال بمشکل ہے۔ خواجہ بدر الدین کہتے ہیں کہ وہ جو سامنے بابا جی بیٹھے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ بیٹا کہتا ہے بہنوئی ان کا نام ہے حمید الدین ناگوری، اور ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا جن کے آگے 100 سال کے بیٹھنے سے شرماتے نہیں تو یہ 70 سال کا بیٹھنے سے کیسے شرمائے گا۔ محفل سما ہو رہی تھی، محفل سما کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جا کے حضرت یہ جا کے بیٹھے نا، جا کے کہتے ہیں حضرت مجھے مرید کر لیں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 17 سال کی عمر ہے آپ کی، آپ مسکرا کے فرماتے ہیں بدر الدین جب حضور نے زیارت کروائی تھی مرید تو میں نے اس وقت آپ کو کر لیا تھا، جب حضور نے زیارت کروائی تھی بتایا تھا، مجھ پہ بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ حضور کی بارگاہ میں سب نعت مصطفیٰ پیش فرماتے ہیں۔
وسلم نصیب پہ کہ غلامی آل رسول ہوں نازاں اپنے نصیب پہ کہ غلام آل رسول میری ٹھوکروں میں سکندری میری ٹھوکروں میں سکندری میں گدائے کوئے بطول ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگلا میں کہ بے وقعتوں بے مایا میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں. آج میں تیرا دہلیز
پایا تیرا پیکر ہے کہ ایک جالیوں سے تجھے دیکھایا اور چاند پریوں تیری جالیوں سے تجھے دیکھایا جالیوں سے تجھے اور چاند پریوں تیری غربت میں کٹے غربت میں کٹے کہ جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک گزارا اور یہ کئی خامیے ایمان
میں مدینے سے پلٹ آیا میں مدینے سے پلٹ آیا میں کہ بے تو بے مایا تیری محفل میں چلا سامنے ہو اگر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر سامنے ہو اگر رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر چاند ان کو جو دیکھے تو شرمگیر تک یوسف کہے آ پری چاند ان کو جو دیکھے تو شرمگیر تک یوسف کہے آ پری گیسوے انبری سرک جائیں گئی گیسوے
سجدہ ادا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا شاہ خوبا سے جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا یا رسول اللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا حسن دوام تجھ کو عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں طور بن جاتے جو ایک بھی اڑتا حجاب تیرا ہے سائن تو بھی عجب انسان جو خوف محشر سے ہے ہر آسان ہے سائن تو بھی عجب انسان جو خوف محشر سے ہے ہر آسان ہر ایک جن کی ہے ناز پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں یہ زمین کا تھا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اور میں بھول گیا رخ گلزار جنت سامنے جب صورت آئی تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا ہم نے جسے بھی تصویر دکھائی تیرے در کی اور صد شکر کہ میں بھی ہوں بھکاری تیرے در کا صد فخر کے حاصل ہے گدائی تیرے در کی اور یہ ارض و سماوات تیرے ہی حسن کی خیرات کا صدقہ محتاج ہے ساری خدائی تیرے در کی اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اب آخر میں اپنے حاضری پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ملتمس ہوں حضرت علامہ قاری حافظ چشتی صاحب سے آپ تشریف لائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سراجا منيرا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے
تجار عالم نے نماز ظہر کے بعد مجھے اور آپ کو ایک بابرکت محفل پاک میں بیٹھنے کی اور کچھ لمحات ذکر و فکر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ میرا تمہید میں نے پارہ نمبر 30 سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وقت آئے گا اس دن صرف عدل ہی عدل ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو پوری بات سے روکے رکھا۔ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اللہ کا خوف جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے خوف میں کس انداز میں روتے اور عبادت کرتے تھے۔ ان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ایک اللہ کا خاص بندہ جن کا مقدس نام آپ حضرات سنتے ہیں علماء سے امام زین العابدین۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ زین العابدین آپ کا لقب ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بچے کا نام کوئی سن لینا کہ برادری میں اس سے بڑا اور بھی کہتے ہیں آپ نے اس کا نام رکھنا۔ ہم نے بزرگوں کا پڑھا حضرت جانتے ہیں، کسی کا نام اگر محمد ہے، محمد ابن محمد، ابن محمد، دادا پردادا آگے تک سلسلہ چلتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حسین نے اپنے لفظ جگر کا نام کیا رکھا؟ علی۔ امام زین العابدین کا نام تھا علی بن حسین۔ آپ یہ سبق یاد رکھیں۔ امام زین العابدین کا زین العابدین کیا ہے؟ لقب۔ اور امام زین العابدین کا نام کیا؟ علی ہمارے کربلا ہیں، وہ لٹا ہوا قافلہ جو کربلا سے واپس مدینہ کو رسول آیا، واپسی جب پلٹ کے وہ قافلہ آیا تو قافلے کا اس وقت یہ سردار کون تھا؟ امام زین العابدین۔ وہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ تو رسول پہنچا امام زین العابدین کے ساتھ لٹا ہوا قافلہ تھا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ چھتوں پر محبت رسول سینے میں رکھنے والی مائیں تڑپ رہی تھی، اور بولنے کی طاقت نہ تھی۔ تاریخ دانوں نے لکھا بولنے کی طاقت نہ تھی اہل بیت کی محبت میں، بس اندر پوچھ رہا تھا بتاؤ سلارے قافلہ کدھر ہے؟ بتاؤ یہ تو قافلہ بہت بڑا تھا، یہ تو قافلہ بہت بڑا تھا، اور پلٹ کے واپس آنے والوں یہ تو بتاؤ امیر قافلہ کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ تم تو جاتے وقت اپنے ساتھ گود میں ایک ننھا علی اصغر بھی لے کے گئے تھے، تو بتاؤ وہ جوان نظر نہیں آتا جسے دیکھ کر صحابہ اپنے عشق کی آگ کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، جس کے چہرے کے اندر محمد مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ۔ امام زین العابدین و بیمار کربلا شہزادہ آقا حسین
استقامت کا پہاڑ تھے امام زین العابدین، استقامت کا پہاڑ تھے یار، دیکھو تو صحیح، قافلہ لٹ گیا، آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، جب پلٹ کے واپس آئے کیا خبر تھی کہ کسی امام زین العابدین سے آقا حسین کی نسل آنے میں استقامت کا پہاڑ تھے۔ میں نے آپ کے متعلق آج پڑھا تو فرماتے ہیں کہ انسان تو بڑا مغرور ہے، بڑا مغرور ہے انسان، مجھے اپنی حیثیت کا ہی پتہ نہیں تو کیا تھا کہ نطفہ تھا، کل مردار ہو جائے گا، لیکن تکبر جب کرتا ہے تو زمین پہ تیرے پاؤں نہیں چکتے۔ پھر آگے اس سے آگے آپ فرماتے ہیں یار فقط اللہ کی رضا کے لیے بات کرو۔ میں آپ کا معمول کیا تھا، زین کا نام لینا کافی نہیں ہے، میرا تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ کتنے نماز عشاء کے بعد یہ ساری زندگی معمول رہا آپ کا، ساری زندگی نماز عشاء کے بعد 1000 نفل ادا کیا کرتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد میں اور آپ سارا دن کے بعد عشاء پڑھ ہی نہیں نا 17 رکھتے تو ہم کہتے ہیں یار آگے کام نہیں، جسم نہیں کام کرتا، لیٹ جائیں۔ 1000 نفل بھی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا، یہ عمل آخری لمحات تک یہ عمل جاری رہا۔ اب مطلب فقط اللہ کی رضا کے لیے یار سجدہ کیا کرو، فقط اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں یہ جو بندے خوف خدا پہ عبادت کرتے ہیں، علماء یہ درس دیتے ہیں خوف خدا پہ عبادت کرو، جنت تمہارے سامنے ہو پھر عبادت کرو کہ اللہ تو جنت عطا فرما دے، مگر یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ معرفت کی باتیں کرتے ہیں، یہ معرفت کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ حضرت رابعہ بصری فرماتی تھی نا، اے اللہ اگر میں تیری جنت کے لیے عبادت کروں مجھے جنت نہ ملے، میں فقط تیری رضا کے لیے عبادت کروں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں جو خوف خدا میں عبادت کرتا ہے، فرمایا یہ تو غلاموں کی زندگی ہے، یہ تو غلاموں کی زندگی ہے، اور جو جنت کی طمع میں عبادت کرتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ تو ذاتی لوگوں کی زندگی ہے۔ فرمایا جو فقط اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے یہ آزاد لوگوں کی زندگی ہے، یہ ان کی عبادت ہے۔ میں جب آپ کو غسل مبارک دیا جانے لگا، جسم پہ کمر پہ نشان نظر آئے، نیلے رنگ کے نشان نظر آئے، تحقیق کرنے پہ پتہ چلا یہ نشان اس کام کے ہیں کہ رات کو دودھیاں سو جایا کرتی تھی اور امام زین العابدین خود راشن اٹھا کر غرباء اور مساکین کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے، یہ نشان نظر آئے۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو اس وقت پیچھے دیکھا، بیوہ عورتیں، معذور لوگ، غریب اور مساکین چیخیں مار مار کر کہہ رہے تھے زین العابدین تیرے جانے کے بعد ہمارا کون پرسان حال ہوگا، ہمیں پوچھنے والا کون ہوگا، کون ہمیں پوچھے گا۔ میں رات کے وقت خود اٹھاتے اور لے جایا کرتے تھے، وہ جب سائل آتا گودام آگے بیٹھنے والا ہر شخص امام زین العابدین کا خادم تھا، چاہتے تو خادم کو کہتے، فرمایا کوئی سائل آتا تو میرے اور آپ کے امام کا یہ طریقہ تھا خود اٹھ کر سائل کو دیتے اور کہتے قسمت والے تو میرا توشہ آخرت میں جمع کرنے کے لیے دے کے جا رہا ہے، یہ آپ کی زندگی تھی۔ ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے پھر اپنی زندگی کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے۔ میں اور آپ بھی حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، آؤ میرے آقا حسین کے لگتے جگر شہزادہ حسین کا حج تو دیکھو اور اللہ کے خوف کا عالم دیکھو۔ فرمایا حج کے لیے اس وقت یہ ذرائع نہ تھے، گھوڑے پر، اونٹوں پر پیدل حج ہوتے تھے۔ فرمایا سواری پہ سوار ہوئے تو لوگوں نے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا شروع کی، دیکھا کہ وقت کا امام خاموش ہے،
آپ کیوں لبیک کہتے ہیں؟ فرمائے میں اس لیے کہتے لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا، حضرت کہاں آپ کا مرتبہ، کہاں ہم جیسے گناہ گار۔ فرمائے آپ فرمائیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھے۔ فرمایا جو ہی پہلی مرتبہ کا لبیک اللہم لبیک، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، رہا نہ گیا۔ اور مہدیت کا عالم کیا تھا؟ مہدیت کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، علاقے میں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا، یار دوڑو آگ سے بچو، آگ لگ گئی اور میرے اور آپ کے امام نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز سیکھی کہاں سے تھی؟ کربلا کے میدان سے، دیکھ کے آئے تھے ابا حضور کا کہ جو ہے نا گردن جسم سے جدا ہے اور زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، یہ وہاں سے سیکھا تھا یہ سبق۔ کہ لوگوں نے کہا اے ابن رسول آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ بجھ بھی گئی۔ آپ نے سلام پھیرا، لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آگ لگ گئی معاذ زمانے میں اور ہم نے آپ کو چیخو پکار کر کے آوازیں لگائی۔ کہا تمہیں اس آگ کی فکر تھی، مجھے اس آگ کی فکر ہے۔ یہ مقام دیکھو کدھر ہے اور خوف خدا کا عالم دیکھو کیسا ہے۔ یہ زندگی تھی آپ کی بہترین زندگی، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے رب الجلال اللہ کے برگزیدہ بندے گلشن زہرا کے پھول حضرت امام زین العابدین کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی کوشش کرتا۔ جب تک زندگی ہے انہی کی محبت میں جئیں، جب مریں تو اسی خاندان کی محبت میں موت آئے۔ کہ وقت ایسا آئے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو رسول پاک ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرتا ہے میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب قبر میں جائیں گے انشاءاللہ یہی محبت ہماری قبر کو روشن کر دے گی۔ یہ خاندان اس کی محبت، یہ وہ خاندان جس کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے۔ ابھی چند لمحات کے بعد میں اور آپ ظاہری طور پر یہ لنگر سید عابد علی شاہ صاحب کی میزبانی میں کھائیں گے، مگر یہ لنگر اس خاندان کا صدقہ کھائیں گے۔ خاندان کا صدقہ، ان کے احسان کو ہم بھول نہیں سکتے۔ ذرا یاد تو کرو یار، یہ جملہ کیا بتاؤ کائنات میں اگر تم استقامت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ علی کے شیر حسین سے بڑھ کر کون حوصلے والا ہوتا ہے؟ خاندان کٹا ہوا ہے، لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسین کی استقامت دیکھو، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب الجلال ہمیں اس خاندان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن
آئے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج